إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جنہوں نے ہماری تخلیق کی اور تخلیق کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و کرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ درود و سلام کی بارشیں ہوں ان تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہم وبارک علیہم۔ حاضرین، آج کی اس خطبہ جمعہ میں ایک عقیدے کا باب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ دوستو، غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اس کو غیب کہتے ہیں، اور اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے زمین کی تہوں میں ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں یا آسمان کی بلندیوں میں بسنے والی کوئی مخلوقات ہو یا صحراؤں میں یا بیابانوں میں، اللہ رب العالمین کے حدود میں، اللہ رب العالمین کے علم میں تمام چیزیں ہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین
کی نظر میں اللہ رب العالمین کے علم میں وہ تمام چیزیں ہیں، چاہے حال میں ہو، ظاہری طور پہ ہو یا مخفی طور پہ یا کھلے عام ہو، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے علم میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ گویا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمام چیزوں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بعد، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کس طریقے سے مستوی ہے اس کا علم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا استواء کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کیونکہ رحمان اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ لیکن والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت معلوم نہیں، ان کی کیفیت کو ہم الفاظ نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ ان کی حیت، ان کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس کے اندر پوچھا گیا تھا اور انہوں نے ایسا جواب دیا کہ تاریخ کی کتابوں پر اس الفاظ کو مرقوم کیا گیا، اس الفاظ کو نوٹ کیا گیا، اور آج بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی استوا کے بارے میں سوال کرتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے ذریعے اس کے منہ کو بند کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہمیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین کا استوا معلوم ہے، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے بارے میں خرد برد کرنا، اس کے بارے میں اپنے دماغ کو دوڑانا، یہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی جانب دھکیلنے والی۔ میرے پیارے دوستو، تو اللہ رب العالمین کے علم میں تمام چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہو کر تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ رب العالمین ظاہر چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تاریک رات میں ایک سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چلنے والی چیونٹی کی حرکت کو بھی اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی سنتا ہے، اس چیز کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین ظاہر کی چیزوں کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین بڑی حکمت والا، اور اللہ رب العالمین بڑا ہی علم والا ہے۔ انسان کسی چیز کو نہیں بتا سکتا، انسان بھویسوانی نہیں کر سکتا، انسان اپنی زبان پہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اس کے علم کے اندر بطلان ہے، اس کا علم بیکار ہے، وہ دعویٰ محض دعویٰ کر رہا ہے، اس کے علم کے اندر کوئی سچائی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کی آہستہ بولے جانے والی سرسراہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین آپس میں چہمی گوئیوں کو بھی سنتا ہے کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین آہستہ بولی جانے والی باتوں یا آپس میں کانا پھوسی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین غیب کا بڑا ہی جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں کے اندر کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ رب العالمین کے نگاہ سے، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے غیب کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل انما الغیب للہ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی یہ غیب کا کام، یہ غیب کی تمام کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو باطن کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین دلوں کے اوپر اٹھنے والے جذبات، دلوں کے اوپر اٹھنے والے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔
اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے، تمام خواہشات کو جانتا ہے، جو تم سوچتے ہو، جو تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تمام چیزیں کہہ دیا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اس دنیا کی تمام چیزوں کو۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اور ان 5 چیزوں کو اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کے رسول جانتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی ولی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر کہا کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی سوالات رکھے اور کہا کہ اے نبی آپ بتائیے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی اگر آپ سچے ہیں اپنے قول و گفتار کے اندر، آپ اتنے ہی سچے ہیں تو بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قالوا انما العلم عند اللہ، ان تمام لوگوں نے کہا کہ ان کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی جانب کہا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن آج لوگ بھویسوانی کرتے ہیں کہ قیامت 2024 25 26 میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ پھر انسان کم علم، ایک جاہل گوار اس چیز کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے قیامت اور دنیا ختم ہونے کے بارے میں بھویسوانی کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس چیز کو کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اور نہ اللہ رب العالمین کے محبوب رسول جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، بارش کب ہوگی۔ اللہ اب آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس کے معلومات اتنے آ چکے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو جو موسم وبھاگ ہیں وہ جان کر بتلا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ میرے پیارے دوستو بات صحیح ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ بارش کہاں ہوگی، بارش کی مقدار کیا ہے، بارش کی تعداد کیا ہے، کون سی بارش کس زمین کے لیے مفید ہے، کون سی بارش کا قطرہ کس کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق بتا نہیں سکتی ہے، بتا سکتی ہے وہ بارش ہوگی، اس چیز کو وہ خود بتا نہیں سکتے، بلکہ وہ آلات اور وسائل کا استعمال کر کے بتا سکتی ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتی کہ کون سے بارش کون سے پودوں کی جڑوں پہ پہنچے گا، وہ بارش کا کیا عمل ہوگا، وہ کس طریقے سے بارش کا قطرہ اس کے لیے مفید ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کوئی نہیں جانتا کہ ایک مادر رحم میں کیا چیز ہے، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سائنس اس چیز پر ترقی کر چکی ہے، وہ تمام چیزوں کو بتلا دیتی ہے، کچھ وسائل کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتاتی ہے کہ بچے کی نشو و نما کہاں تک ہوئی ہے، کتنے ماہ ہو چکے ہیں، بچے کی حالت کیسی ہے، بچے کی ولادت کیسی ہوگی، اور بچہ کس دن دنیا کے اندر آئے گا۔ یہ تمام چیزیں وسائل کے ذریعے آج کی ٹیکنالوجی بتاتی ہے، لیکن یہ بتا نہیں سکتی سائنس کہ وہ بچہ برا ہوگا یا بد ہوگا یا اچھا ہوگا، آنے کے بعد دنیا کے اندر کیا کرے گا، قوم و ملت کے لیے کتنا مفید ہوگا، قوم و ملت کے لیے کتنا بدکار ہوگا، یہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی بتا نہیں سکتی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یہ یہاں پہ مراد ہے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک سائنس ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے نر اور مادہ کے بارے میں تعین کرتی ہے، یا مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے وہ یعلم ما فی الارحام، اللہ رب العالمین مادر رحم کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہاں مراد اور تعین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یا آج کی سائنس نر اور مادہ یعنی لنگ کے بارے میں وہ تمام تفتیشات کر لیتی ہے، یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چیزیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ انہیں کہاں موت ہوگی۔ دنیا کا کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش کہاں ہے اور کہاں مرے گی، پتہ نہیں اپنے وطن میں مرے گا یا پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو کے مرے گا، اللہ رب العالمین کا صالح بندہ ہو کے مرے گا، کوئی شخص نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج کئی ہندوؤں کے اندر اور کئی مسلمانوں کے ڈھونگ بابائیں
یہ بتلاتے ہیں کہ گزشتہ کل تمہارا کیا ہونے والا ہے، تمہارے تقدیر کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا، دنیا کے اندر کوئی ماں کی چیز پہ استعمال ہوتا ہے، ایک نحو کا جاننے والا جانتا ہے کہ ماں یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول تمام چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص نہ جانور کوئی ذی روح یہ بتلا سکتی ہے کہ وہ کل کیا کما کے کھائے گا، کل کیا ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں کوئی بتا نہیں سکتا سوى اللہ رب العالمین کی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا۔ تو 5 چیزیں ہوئی، 5 چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی کنجی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مخالفین کا شبہات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے پیارے دوستوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کئی جگہ پر بتلایا کہ اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رسول جان سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ولی جان سکتا ہے، اور نہ ہی جب رسول اور فرشتے نہیں جان سکتے تو پھر یہ ولی اور یہ ڈھونگ بابا کیسے بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ان کی کئی دلیلیں اور کئی واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، مشہور واقعہ ہے مسجد زرار کے بارے میں۔ مسجد زرار جن کا ذکر سورہ قبا کے اندر آیا، منافقین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر فرمائی تو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اور اپنی ٹولی اور اپنی جماعت تیار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے مخالف انہوں نے ایک مسجد قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بہانہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بچے اور کچھ کمزور کچھ بوڑھے لوگ ہیں، ان کو آنے میں مسجد قبا جو دور ہے آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ یہاں خود امامت کریں، آپ خود نماز پڑھائیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی حقیقت کو بے نقاب کیا اور فرمایا، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، اے نبی ان لوگوں نے جو مسجد قائم کی ہے تو ان کے دلوں میں کیا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، مسجد ضرارا، اس وجہ سے اس کو مسجد ضرار بولتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ناپاک ارادے کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بے نقاب کیا۔ زرارہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ناپاک ارادہ ہے، وکفرن، اور اس کے دلوں کے اندر کفر ہے، مسلمانوں کے اندر یہ لوگ تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، وتفریقا بین المؤمنین، اور اے نبی آپ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی اتحاد ہے، جو آپس میں الفت و محبت ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ و رسول سے یہ لوگ محاربہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے یہ لوگ لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ لوگ باتوں پہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سوائے نیک ارادے کے کچھ نہیں ہے، ہم نے اس مسجد کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں، نماز پڑھیں اور آپ بھی امامت کریں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اے نبی اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب اس سے وجہ استدلال یہ ہے، آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب کو جانتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو اڑھانے کا حکم دیتے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے؟ اب اس واقعے سے آپ غور کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو آگاہ کیا تو اس مسجد کے بنانے کا کیا مقصد ہے، اس مسجد کو بنانے کے پیچھے کیا ناپاک ارادے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح کیا۔ لیکن بعض مخالفین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور اس دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں کے اندر آتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب اس واقعے سے غور کریں اور سبق لیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس چیز کو واضح کیا، اور اس چیز سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب نہیں۔ دوسری دلیل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دار ارقم کے اندر موجود تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن تھی، اس کے قرآنی آیات کو سن کر ان کا دل منور ہو چکا تھا، ایمان اور اسلام اس کے دل کے اندر گھر ہو چکا تھا۔ جب وہ اسلام کے ارادے سے اور مومن اور اسلام لانے کے ارادے سے جب وہ آئے، ننگی تلوار لے کے آتے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اگر عمر صحیح نیت سے آتا ہے تو اس کے لیے امان ہے، اور اگر صحیح نیت سے نہیں آتا تو ان کی تلوار ان کی گردن پہ مار دی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، پھر آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ اس واقعے سے غور کر سکتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو کہتے اے حمزہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ وہ آج اسلام کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اس وقت تمام صحابہ کرام نعرے لگاتے، تمام صحابہ کرام اشہد اللہ لا الہ الا اللہ کی تعبیرات اور تکبیر بلند کرتے۔ لیکن آپ اس واقعے سے غور کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتلا دیتے۔ دوسری دلیل، تیسری دلیل آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نذیر جو تھے، بنی نذیر جو مدینہ کے قرب جوار کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبائل مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاہدہ کیا کہ آؤ اسلام کی جانب، لیکن ان لوگوں نے اتنی زیادہ سرکشی کی کہ ان کے بارے میں سورہ حشر کے اندر تمام چیزوں کا بیانات ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کہ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کے اندر بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد کچھ یہودیوں نے چھت کے اوپر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کا ایک بڑا پاٹ گرانے کی سازشیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر ناپاک سازش کیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے روانہ ہو جائیے۔ میرے پیارے دوستو، آپ اس واقعے سے غور کر سکتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے اور غیب کی چیزوں کو جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ وہاں نہ جاتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے زوخم اور اس تکلیف دہ امر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنستے۔ آپ غور کریں اس واقعے کو، جس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علام الغیوب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب نہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ سورہ تحریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ سورہ تحریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مجوز مطہرات کے یہاں خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن جو حضرت زینب بنت جہش کے یہاں ان کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے بطور ہدایہ، بطور خوشی، زینب بنت جہش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا۔ تو عورتوں کا معمول ہوتا ہے کہ عورتیں اگر زیادہ اجواز ہوں تو آپس میں چڑتی ہیں، تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ایک چڑ پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ وہاں ٹھہرتے ہیں، اس لیے تمام ازواج مطہرات کو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے خبر گیری کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے، تمام ازواج مطہرات سے ملتے ہیں، تمام بیویاں اور تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے، کیونکہ مغافیر ایک قسم کی پھل ہے اور اس کے اندر کچھ باس ہوتی ہے، کچھ بو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو زینب کے ہاں شہد نوش کیا ہے، پھر میرے منہ سے بو کیسے آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام ازواج مطہرات کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کیا، تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا اگر ایسی بات ہے تو آج سے میں قسم کھا رہا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ میں اس چیز کو نوش نہیں فرماؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی کچھ آیات نازل کیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس چیز کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعہ سے آپ غور کر سکتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا یہ شہد یا مغافیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام ازواج مطہرات کو اس چیز سے اطلاع کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہ ہو سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشتبہ ہوئے کہ ہماری بیویوں نے مغافیر یا شہد پلایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ان واقعات سے غور کریں اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ ہاں، مخالفین کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور کن چیزوں کو وہ قرآن کریم کچھ دلیلوں کو بیان کرتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو پکڑتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ۔ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو کچھ لوگوں کو
غیب پر اطلاع کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ آیت بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول انہی چیزوں کو جانتے ہیں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں پر وحی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ رسول کوئی بات اپنی جانب سے نہیں کہتا مگر وہی چیزیں جو اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے اوپر وحی کرتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کے اوپر وحی کرتا ہے وہی چیز بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو رسالت کی تصدیق کے لیے ایسے بہت ساری چیزوں کو بتلایا، جیسے پچھلی امتوں کے بارے میں بتلایا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا، اسی طریقے سے جنت جہنم اور آخرت کے بارے میں بتلایا۔ یہ تمام چیزیں کیوں تھی؟ اس لیے کہ رسالت کی تصدیق ہو سکے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بتلایا۔ اب یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور کچھ رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول غیب کی چیزوں کو جانتے تو اللہ رب العالمین کیوں آگاہ کرتے، کیوں اطلاع کرتے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اطلاع فرما رہا ہے۔ جو غیب کا علم رکھتا ہے تو کیا غیب کا علم رکھنے والے کو کوئی اطلاع دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا، کیونکہ جو علام الغیوب ہوگا، جو بھوشوانی جانتا ہو، جو آگے کی چیزوں کو جانتا ہے، وہ تو خود اپنے علم میں ان کے پاس ہے، پھر دوسرا کیوں اس کو بتلائے؟ ایک دلیل۔ اسی طریقے سے یہ لوگ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا، تو ایک شیطان آیا تھا، اور شیطان نے انسانی روپ لے کر کے 3 دن آیا تھا، اور 3 دن آنے کے بعد انہوں نے کچھ اپنے ہاتھوں سے کوئی دانہ یا کوئی غلہ بھر کے اجا رہا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پکڑا، تو پکڑنے کے بعد کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے مجبوریاں سنائی شیطان نے کہ نہیں، ہمارے بال بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اس وجہ سے مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک شخص آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل دوبارہ آئے گا وہ شخص، اور اسی طریقے کا وہ بہانہ کرے گا۔ وہ شخص دوبارہ دوسرے دن بھی آیا، انہوں نے وہی باتیں رکھی، پھر تیسرے دن بھی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تیسرے دن بھی آئے گا، اور انہوں نے وہی بہانہ کیا۔ اب یہ لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ وہ کل بھی آئے گا، پرسوں بھی آئے گا، نرسوں بھی آئے گا، اس وجہ وہ تمام چیزوں سے تم کو اطلاع کرے گا۔ اب وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے تھے، اس لیے تو انہوں نے کہا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 3 دن لگاتار آئے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوئی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ شخص 3 دن لگاتار آئے گا اور اس طریقے کا وہ بہانہ کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہی چیز جو اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کو بتلاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تو اپنی صفوں کو درست کرو، کیونکہ میں اپنی نمازوں کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، بالکل صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت نہیں بتلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت علم نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت اسی وقت طاری ہوتی تھی جب اللہ رب العالمین چاہتا تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ باری تھی، کیونکہ ازواج مطہرات کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری کیا کرتے تھے۔ تو باری کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باری تھی۔ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرقت بقیع کے اندر، یعنی جو قبرستان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں۔ اور جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری چھوڑ کر کے کسی ازواج مطہرات کے یہاں گئے ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ لگ جاتی ہے، اور جانے کے بعد دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبرستان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہانپتی ہوئی آ جاتی ہے اور اپنے بستر کے اندر لیٹ جاتی ہے۔ لیٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ تم کیوں ہانپ رہی ہو، کیوں گھبرا رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نہیں بتلاؤ گی تو میرا رب بتائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ غور کر سکتے ہیں اس چیز سے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ اگر عائشہ تو نہیں بتلائے گی تو میرا رب بتائے گا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیفیت رخ طاری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اس وقت جان لیتے کہ عائشہ بھی میرے پیچھے آئی تھی اور انہوں نے میرے تمام حرکات سکنات کو دیکھی اور دیکھنے کے بعد آ کر سو گئی ہے۔ تیسری چیز، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد ایک شخص نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد کس شخص نے یہ دعا پڑھی، کس شخص نے اس دعا کو پڑھا ہے؟ تو فلاں شخص نے کھڑا ہوا کہا کہ اللہ رسول میں نے پڑھا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازوں میں پیچھے آنے والے حرکات، پیچھے آنے والے نمازی یا پیچھے آنے والے مقتدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ تمام چیزیں بیان کرتی ہیں۔ تیسری چیز، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر رسول عالم الغیب نہیں ہیں تو کیا فرشتے یا جن عالم الغیب ہیں؟ میرے پیارے دوستو، بالکل نہیں۔ اس کی واضح دلیل آپ سورہ بقرہ کی لے سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور پیدا کرنے کے بعد تمام جنوں اور فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ تم ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال انی اعلم الغیب، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں آسمان و زمین کے تمام غیب کو جانتا ہوں۔ اور انہوں نے آدم کو تمام وہ کلمات سکھائے اور کہا فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے رکھو اور پوچھو ان تمام چیزوں کے ناموں کو، اگر یہ لوگ بتلا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے مجھے سکھلایا ہے۔ اگر فرشتے اور جن جانتے تو وہ اس چیز کے بارے میں نہیں کہتے کہ اللہ میں نہیں جانتا یا اے آدم میں نہیں جانتا۔ تمام چیزوں کے نام جو آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا وہ تمام چیزیں بتلا دیتے، جو قرآن کی یہ سب سے بڑی نص ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ جو جب فرشتے اور جن نہیں جانتے تو یہ ولی کیسے جان سکتے ہیں؟ اب ولی کی بھی ایک دلیل قرآن کریم سے میں دیتا ہوں۔ ولی کے بارے میں ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا وہ مقرب بندہ جو متقی ہو، اللہ رب العالمین کی ہم وقت، اللہ رب العالمین کے اذکار، اللہ رب العالمین کے معروف منکر